بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بھیجتے محمد ارشاد پروردگار عالم ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جب کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں 3 اطاعتیں ہیں جو قرآن میں کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور قرآن میں 3 ولایتیں ہیں جس کے ثبوت میں یہ آیت ہے جو میں روز تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ ولی اور رسول ولی اور وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہ پورا سلسلہ میں آپ کو سمجھا چکا کہ ایک قانون بنانے والا ہے، ایک قانون لانے والا ہے، ایک قانون بتانے والا ہے۔ لوگوں نے قانون بنانے والے کو مانا، قانون لانے والے کو بھی مانا، لیکن قانون کی تشریح کرنے والے کو نہیں مانا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کی پبلک یہ کہہ دے کہ ہمیں کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی کتابیں چھپی بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہم جیسا سمجھیں گے قانون کے مطابق عمل کر لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لالیسنس ہوگی اور وہ ہنگامہ ہوگا کہ ایک یہ کہے گا کہ قانون میرے فیور میں کہہ رہا ہے، دوسرا کہے گا قانون میرے فیور میں، اور ملک میں لڑائی جھگڑے خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہی اسلام میں بھی ہوا کہ جب حضرت علی سے مرکزیت کو ہٹا دیا گیا اور اسلام کی قیادت اور اسلام کی لیڈرشپ کو، جو ریلیجس لیڈرشپ تھی، ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا، ہر ایک مذہبی رہبر بن گیا اور ہر ایک اس کا دعوے دار بن گیا کہ ہم مذہب کو بتائیں گے، تو اسلام کی دیوار میں ٹکڑے ہو گئے اور ہر ایک کا اسلام الگ ہو گیا، ہر ایک کے نظریات الگ ہو گئے، ہر ایک کی فکر الگ ہو گئی۔ اور عزیزان گرامی، آج جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور زمانہ ترقی کر رہا ہے تو ان ملاؤں کی جہالت کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ چپکے رہیں اور جو مردے کتابوں میں دفن ہیں ان کو کتابوں میں دفن رہنے دیں،
لیکن ہم بھی نہیں چاہتے کہ گڑے مردے اکھڑیں، لیکن ہماری سمجھ میں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے اسلام پر دل قوی ہوتا جاتا ہے۔ میں آپ سے کیا کیا سناؤں اور کیا کیا بتاؤں۔ عزیزان گرامی، بنی عباس کا دور جس میں بغداد آباد ہوا اور کتابیں لکھی گئیں اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی علمی کامیابی کا دور تھا اور علمی عروج کا دور تھا۔ آئیے مجھ سے کہانی سنیے اس کی، میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ علمی کامیابی کا دور کیا تھا اور وہ علمی عروج کا دور کیا تھا۔ عربوں کے پاس نہ اپنا کوئی علم تھا، نہ اپنی کوئی کتابیں تھیں، نہ اپنے فلاسفرز تھے، نہ اپنی کوئی آئیڈیالوجی تھی۔ کھانا کمانا لڑنا اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اسلام نے آن کے ان کو وحشیوں سے آدمی بنایا، ان کو فکر دی، ان کو نظریہ دیا، ان کو آئیڈیالوجی دی، لیکن اس کے نتیجے میں جاہل ماں سے ظالم تو نہیں ہو جائیں گے، 100% لٹریسی تو نہیں ہو جائے گی۔ بغداد جب اسٹیبلش ہوا تو یونان سے کتابیں آئیں، فلسفہ یونان آیا، اور فلسفہ یونان جو تھا وہ آج سے 1500 برس پرانا، 2000 برس پرانا فلسفہ تھا۔ اس وقت آدمی کی نالج کم تھی، اس وقت لوگوں کے معلومات کم تھے۔ فلسفہ یونان جو آیا تو یہ کہتا ہوا آیا کہ آسمان شیشے کے بنے ہوئے ہیں۔ سنیے گا، آسمان شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور ستارے ان میں جڑے ہوئے ہیں، آسمان ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور جیسے روٹی پکانے کا توا ہوتا ہے، ہم نے ہوٹلوں وغیرہ میں دیکھا ہوگا یا گھروں میں بھی ہو، ویسے اس شیپ میں ہے، توے کی شیپ میں، اور تلے اوپر ہیں 7، اور یہ سب گھوم رہے ہیں ساتوں۔ ان میں سے بعضوں کی اسپیڈ تیز ہے اور بعضوں کی اسپیڈ سلو ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ستارے تیز اسپیڈ والے آسمان میں جڑے ہیں وہ سال میں کئی کئی چکر لگا لیتے ہیں دنیا کے، اور جو سلو اسپیڈ کے آسمان میں جڑے ہیں وہ سال بھر میں، 2 برس میں، 10 برس میں ایک چکر لگاتے ہیں۔ چنانچہ چاند پہلے آسمان میں جڑا ہوا ہے اور پہلے آسمان کی اسپیڈ تیز ہے، لہذا ہر مہینے چاند ایک چکر لگا لیتا ہے، اور سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان میں جڑا ہے اور چوتھے آسمان کی اسپیڈ سلو ہے، لہذا وہ سال بھر میں ایک چکر لگاتا ہے دنیا کا۔ آپ یقین مانیے یہ پوری تھیوری ٹوٹل غلط ہے اور بکواس ہے۔ یہ اتنی دیر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں کوئی بات بھی سچی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، مگر آج سے 2000 برس پہلے آدمی اس کو صحیح مانتا تھا۔ آج سے 2000 برس پہلے آدمی اس کو صحیح مانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ نہیں یہی ٹھیک ہے۔ اب آیا اسلام، ملا نے یہ تھیوری پڑھی، در اہل بیت پہ آتا نہیں تھا جو اس کو معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔
یہاں سے اس کے تعلقات کشیدہ تھے، تو جہاں آ کے صحیح غلط کا پتہ چلے وہاں وہ نہیں آتا تھا۔ اب جب اس کے سامنے یہ فلسفہ آیا کہ رسول اللہ معراج پر گئے تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ عرش تو آسمانوں کے اس طرف ہے، پرے ہے، تو یہ جسم جائے گا کیسے جب تک شیشہ ٹوٹے گا نہیں، اور شیشہ ایک دفعہ ٹوٹ کے جڑتا نہیں، لہذا معراج جسمانی ہوئی نہیں۔ اب سمجھے آپ کہ کل میں نے آپ کو ایک چیز سنائی تھی، آج دوسری چیز سنا رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو دل کے دھلنے کا معاملہ سنایا تھا، ہے نا، آج دوسری یہ معراج سن لیجئے کہ شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ کے جڑتا نہیں، لہذا آسمانوں سے اگر جسم گزرے گا تو یہ شیشے ٹوٹیں گے تو جڑیں گے کیسے؟ اس کا جواب ملا کے پاس تھا نہیں، تو اس نے سیدھی سیدھی بات کہہ دی کہ معراج جسمانی ہوئی نہیں تھی۔ وہ تو خواب دیکھا تھا انہوں نے، یہ معراج تھی کہ معراج سے انکار بھی نہ ہو، روحانی کہہ کے بات بھی بنا دو، اور ٹوٹنے بھی نہ پائے آسمان، ورنہ ٹوٹ کے نہیں بگر پڑا تو کیا آفت آئے گی، سمجھے آپ؟ یہ معاملہ ہوا۔ تو اسلام میں اہل بیت کو چھوڑ کے چوریاں ہوئیں، غلط تھیوریاں آئیں، غلط نظریات پیش ہوئے، اور ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی، اگر وہ اتنا کرتے کہ وہ یہ لکھ دیتے کہ ہم یہ فلاں کی کتاب کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں عربی میں، تو کوئی بات نہیں تھی۔ اب صحیح ہے یا غلط ہے، ذمہ داری اس کی ہے جس نے لکھا ہے، ہم نے ٹرانسلیشن کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، انہوں نے انہی کتابوں کو اپنے نام سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا اسی کو اسلامی علوم سمجھی، اور جب اس کو اسلامی علوم سمجھی تو اسلام پہ ایک دھبا یہ بھی لگ گیا کہ یہ غلط سلط تھیوریاں پیش کرتا ہے، سمجھے آپ؟ یہ جو اسلام پر دھبا لگا یہ بھی اسی وجہ سے لگا کہ اسلام کا دھبا نہیں ہے، یہ ملا کی جہالت کا دھبا ہے جو اسلام کے دامن پر لگا۔ اب یہی چیز پیتل کو ہم نے چمکا لیا اور سونے کی انگوٹھی کہہ کے بیچ لی، تو بھولے اور نہ سمجھ سونا سمجھ کے پیسے دے دیے انہوں نے سونے کے۔ اب یہ راز اس کے سونے کا کھلے گا کب؟ جب یہ انگوٹھی کسی ٹچ سٹون تک پہنچے گی، کسی کسوٹی تک پہنچے گی، تو پتہ لگے گا کہ سونے کی ہے کہ پیتل کی۔ ویسی جھوٹی روایتیں جب در اہل بیت تک پہنچی تب پتہ لگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ چنانچہ عام طور سے مسلمانوں میں یہ بات رائج تھی کہ رسول اللہ کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی۔ اب اس کے اندر بہت ساری روایتیں بھی گڑھ لی گئیں، اب وہ میں کیا بتاؤں کیا کیا تھی۔ خیر، اب یہ روایت پہنچ گئی اتفاق سے ایک دن چھٹے امام تک، اور راوی نے پوچھا کہ یا جبنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے جد کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی کہ روحانی ہوئی؟ اسی دور کا آدمی ہے، یہ سمجھ لیجیے، آج کا آدمی نہیں ہے، 1300 برس پرانا آدمی ہے، اور دماغ میں اس کے وہی سب بیٹھا ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنایا۔ وہ پوچھتا ہے معراج روحانی ہوئی کہ جسمانی ہوئی؟ آپ نے فرمایا جسمانی ہوئی۔ کہا یا ابن رسول اللہ، شیشے کے آسمان ٹوٹیں گے کیسے اور جڑیں گے کیسے؟
اس کو اس کے دماغ کے مطابق جواب دیا. کہا کبھی کشتی میں بیٹھے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا دریا میں یا سمندر میں پانی بھرا ہوتا ہے؟ کہا جی ہاں. کہا کشتی کیسے چلتی ہے؟ جب پانی بھرا ہوا ہے اس کے اندر چلتی کیسے؟ کہا آگے آگے پانی پھٹتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے روکتا جاتا ہے. کہا بھائی یوں ہی سمجھ لو معراج ہوئی. سمجھ آیا آپ کی؟ تو یہ معاملہ ہے اصل میں. اب یہی چیز جو ہے امام نے یہاں کشتی کی مثال دے کے سمجھا دیا. اور پھر جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھے تو قرآن نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ ستارے جوڑے میں ہیں. وہاں بھی اتفاق سے اللہ نے بھی پانی کی مثال دی. کل فی فلک یسبحون. پانی کے فلک میں تیر رہے ہیں. سباحت کہتے ہیں تیرنے کو، تیر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون، ستاروں کے لیے. تو عزیزان گرامی، در اہل بیت کو چھوڑ کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کے بہت سے معاملات اور بہت سے نظریات جو ہیں اس کے اندر گڑبڑ پیدا. اور انہوں نے مولا علی کی قیادت کو اور مولا علی کی لیڈرشپ کو، ریلیجیس لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کی. جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب آدمی برے تھے یا خراب تھے، یہ سب کی نیتیں بری تھیں. ضرورت ایک ایسے سینٹر کی ہے جو یہ بتائے کہ ریئل اسلام کیا ہے. اس لیے کہ اسلام ایک دن میں نہیں آیا ہے، ایک سٹنگ میں نہیں آیا ہے. آسمان سے ایک ہی پورا قرآن نہیں اتر آیا ہے. اسلام آنے میں 23 برس لگے. یہ جو آپ کو مذہب ملا ہے، آپ نے تو آنکھ کھول کے ایک قرآن دیکھا اور اس کی تھکنس میں آپ کی زندگی میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی. جتنے سورے اس میں تھے اتنے ہی ہیں. جتنا بڑا قرآن آپ نے پیدا ہو کے دیکھا تھا اتنا ہی بڑا آج ہے. اتنا ہی بڑا آپ کے باپ نے دیکھا تھا، اتنا ہی بڑا آپ کے دادا نے دیکھا تھا، اتنا ہی بڑا آپ کے پردادا نے دیکھا. اسلام میں جو کتابیں ہیں، جو احکام ہیں، جو ہم نے سنے وہی ہمارے باپ نے سنے تھے، وہی ہمارے دادا نے سنے تھے، وہی. لیکن رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. رسول کے زمانے میں کچھ لوگوں کے پاس ایک پارہ برابر قرآن تھا، پھر اور نازل ہوا تو 2 پارے برابر ہو گیا. یہاں تک کہ رسول کی رحلت تک جاتے جاتے اتنا قرآن ہوا. تو جو رسول کے رسول مبعوث ہونے کے 3 سال مر گئے ہوں گے، 4 سال مر گئے ہوں گے، 8ویں سال مر گئے ہوں گے، 10ویں سال مر گئے ہوں گے، انہوں نے اتنا قرآن نہیں دیکھا ہوگا جتنا آپ نے دیکھا ہے، یا اتنا اسلام ان کے پاس نہیں ہوگا جتنا آپ پاس ہے. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اچھا، اب یہ 23 برس میں آیا پورا اسلام. 23 برس میں جو پورا اسلام آیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے 23 برس کوئی شخص جاننے والا باخبر رسول کے ساتھ رہا ہو جو بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا موقع کیا ہے، یہ آدمی کے لیے انڈیویجول حکم ہے کہ ہر آدمی کے لیے حکم ہے، اس کی ڈیٹیل بتائے. اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ کبھی اس مسئلے پر غور کیجئے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہر ایک کی نیت بری نہیں ہوتی ہے. یہ نہ کہ یہ گمراہی پھیلا رہا ہے ہر ایک، نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، غلط فہمی بھی ہوتی ہے. آپ نے کچھ کہا، میں نے کچھ سمجھا، نہ آپ کی خطا ہے نہ میری خطا ہے.
آپ نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا، میں نے مجلس کا وعدہ کیا، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی کہ آپ نے ہندوستانی تاریخ کے حساب سے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں انگریزی تاریخ سمجھا۔ آپ نے کہا 20 تاریخ مجلس میرے یہاں پہنچ دیجیے، میں نے کہا ٹھیک ہے پہنچ دوں گا۔ ہم نے کہا میں آدمی بھیجوں گا، آپ چلے آئیے گا، میں نے کہا میں سمجھا 20 محرم، آپ کہہ رہے تھے 20 دسمبر۔ دیکھیے غلط فہمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 20 دسمبر کو میں نے کہیں اور وعدہ کر لیا تھا، جب آپ کا آدمی آیا تو معلوم وہ تو ہے نہیں، وہ تو فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا اچھے مولانا ہے، ہم سے وعدہ بھی کیا، اس کے غائب ہو گئے۔ 20 محرم کو ہم انتظار میں بیٹھے رہے کہ ان کی گاڑی آئے گی لینے کے لیے، ہم جائیں گے مجلس پڑھنے، کوئی آیا نہیں۔ ہم نے کہا واہ صاحب، ارے مجلس ملتوی کی تھی یا کسی اور سے وعدہ لیا تھا، ایک ٹیلی فون تو کر سکتے تھے کہ ہمیں کیا اب آپ کو پڑھنا نہیں ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ کیا، ہم آپ سے خفا ہو گئے، اب ہم سے خفا ہو گئے۔ ایک دن مسجد میں ملے، شکوہ کیا، جب شکوہ کیا تو راز کھلا، معلوم نہ آپ کی خطا تھی نہ میری خطا تھی، آپ نے کچھ کہا تھا، میں کچھ سمجھا تھا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلے کو سمجھ لیجیے، اسلام میں بھی ہوتا ہے یہ، کچھ چیزیں پہلے حلال تھیں بھی حرام ہو گئیں، پہلے حرام تھیں بھی حلال ہو گئیں۔ مان لیجیے مکے میں ایک آدمی رسول سے ملا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں چیز حلال ہے کہ حرام؟ آپ نے کہا حرام ہے۔ خود سنا اس نے، ڈائریکٹ پوچھا، وہ اپنی بستی میں گیا، اس نے کہا رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے، اور صحیح کہا، خود پوچھ کے گیا تھا، کوئی گمراہی پھیلانے کی نیت سے نہیں کہا۔ 10 برس کے بعد مدینے میں ایک آدمی رسول سے ملا، اس زمانے میں وہ چیز حلال ہو گئی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں چیز حلال ہے کہ حرام؟ آپ نے کہا حلال ہے۔ اس نے اپنی بستی میں جا کے ہم نے رسول اللہ سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے۔ اب ایک جگہ بستی میں، تیسری بستی میں دونوں مل گئے، وہ قسمیں کھا رہا، ارے میں نے رسول سے خود پوچھا، انہوں نے کہا حرام ہے۔ ان کا ارے واہ کیا کہتے ہو، میں نے خود پوچھا، انہوں نے فرمایا حلال ہے۔ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، بتائیے دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں نے خود پوچھا۔ تو ضرورت کسی تیسرے کی ہے جو بتائے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے۔ ایسے ہی حکم عام حکم خاص ہے۔ حکم عام حکم خاص کیا ہوتا ہے؟ بعض احکام ہوتے ہیں خاص، بعض احکام ہوتے ہیں عام۔ شراب نہ پیو حکم عام ہے، شربت نہ پیو یہ حکم خاص ہے۔ شراب نہ پیو، جتنا مسلمان ہے دنیا میں سب کے لیے شراب حرام، کسی کو الاؤ نہیں۔ لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو ڈائبٹک تھا بیچارہ، شوگر کا مریض تھا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں شربت پیوں؟ آپ نے فرمایا نہ پیو۔ یہ حکم خاص ہے، یہ حکم خاص اس لیے کہ شربت اس کو نقصان کرے گا، جو چیز نقصان کرے وہ حرام ہو جاتی ہے، لہذا رسول نے منع کیا کہ شربت نہ پیو۔ وہاں ایک سیدھا سادہ آدمی بیٹھا تھا جس کی عقل ذرا کم تھی، جاڑی بدھی کا تھا، وہ سمجھا کہ سب کے لیے ہے یہ حکم۔ اس نے اپنے گاؤں میں آ کے کہا خبردار کوئی شربت نہ پیے، رسول اللہ شربت کو حرام کیے ہیں۔ اور میں خود سن کے آیا ہوں، فلاں آدمی آیا تھا، اس نے پوچھا، آپ نے کہا نہیں نہیں نہ پیو۔ تو عزیزان گرامی، اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہونا چاہیے جو پورے مذہب کو جاننے والی ہو اور پورے مذہب پر اس کی نظر ہو، تاکہ درست و نادرست، صحیح و غلط کو بتا سکے۔ اب آپ مجھے بتائیے ایسی شخصیت اسلام میں کون ہے؟ کون ہے ایسی شخصیت؟
سوائے ایک علی ابن ابی طالب کی ذات کے۔ سوائے ایک ذات امیر المومنین کے۔ اور کون ایسا ہے کہ جو اسلام کے سارے مسائل جانتا ہو سکتا ہے کہ کچھ چاہنے والے جوش محبت میں کچھ اور بزرگوں کے نام بھی لے لیں کہ وہ بھی جانتے تھے، تو جو آدمی کسی چیز کو جانتا ہے وہ کبھی کسی کے پاس پوچھنے نہیں جاتا ہے۔ لوگوں کا در علی کے اوپر بار بار پوچھنے کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانتے ہوتے تو در علی پر پوچھنے نہ آتے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور عزیزان گرامی، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں اور پڑھتا ہوں کھلے عام کہ دیکھیے ہم تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں۔ ہمارا اور رسول اللہ کا فاصلہ جو ہے وہ 1400 برس سے کچھ بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے خرچے پہ مسلمان ہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی وظیفہ نہیں ملتا، بیت المال سے ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں، کہیں سے مال غنیمت نہیں آتا ہے جو ہم کو ملتا ہو، نہ کسی مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملتا ہے، نہ کسی بیت المال سے ہمارا وظیفہ بندھا ہے۔ ہم خود ہی کماتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ کچھ پیسے مذہب پر لگا دیتا ہے، مذہب سے لیتا نہیں ہے۔ کچھ پیسے مذہب کے نام پر لگا دیتا ہے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، لیکن یہ کہ کہیے کہ آپ کا وہاں سے اتنا مل جاتا ہے پر منتھ، ملتا ٹکا نہیں۔ اور پھر بہت سے ملک ایسے ہیں جس میں انڈیا بھی ہے، دنیا میں بہت سے ملک ہیں جن میں ہمارا یہ ملک بھی ہے جہاں ہم رہتے ہیں، کہ ہم کچھ اور رسک لے کے بھی مسلمان ہیں، ہم کچھ اور خطرے مول لے کے بھی مسلمان ہیں۔ تعصب ہے، کاروبار میں نقصان ہے، بچوں کی نوکری چاکری میں پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان ہیں، اس کے بعد بھی مسلمان ہیں۔ کیوں ہیں؟ صاحب دین خدا ہے، صحیح دین ہے، راہ حق ہے، صراط مستقیم ہے، اس لیے اگر کچھ پریشانی ہے تو ہو، زحمت ہے تو ہو، خرچہ ہے تو ہو، رزق ہے تو ہو، ہم مسلمان رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ڈبل رزق لیں، کہ یہاں کا رزق بھی لیں وہاں کا رزق بھی لیں۔ ایک رزق لے سکتے ہیں، یا یہاں کا رزق لیں یا وہاں کا رزق لیں۔ دیکھیے پہلے والے جو تھے انہوں نے مزے کیے، کسی کو گورنری ملی، کسی کو بادشاہت ملی، کسی کو جاگیر ملی، کسی کو علاقے ملے، بیت المال سے وظیفے تو سب کو ملے، تو انہوں نے اپنا ایمان بیچا تو چند پیسوں پر تو بیچا، ہم خالی صاحب سلامت تو بیچ ڈالیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ہم کیوں بیچے اپنا ایمان؟ لہذا ہماری نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے دشمنی۔ 1400 برس بعد والوں کا 1400 برس پہلے والوں کے کیریکٹر سے دوستی کیسی ہو، دشمنی کیسی؟ دوستی دشمنی آپس میں ہوتی ہے۔ جو یہاں مسجد میں ایک دوسرے کے پہلو بیٹھے ہیں، ان میں ہو سکتی ہے دوستی دشمنی، اس لیے کہ ساتھ میں آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں۔ لیکن جو آپ سے دور ہیں ان سے آپ کی دوستی کیسی ہو، دشمنی کیسی ہے؟ آپ بمبئی میں رہتے ہیں، ایک دوسرا مومن بغداد میں رہتا ہے، ایک تہران میں رہتا ہے،
آپ نہ اس کو جانتے ہیں، نہ وہ آپ کو جانتا ہے، نہ آپ کی اس سے رشتہ داری ہے، نہ وہ اس کی آپ سے رشتہ داری ہے، تو آپ کی اس سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اپنے گھر میں خوش۔ 1400 برس پرانے کیریکٹر سے دوستی کیا، دشمنی کیا؟ اصل معاملہ اسلام کا ہے کہ 1400 برس پرانے لوگوں کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ ہمیں اسلام چاہیے، تو اسلام ہم کس سے لیں؟ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہاں آئیے، کہ یہاں آئیے، کہ یہاں آئیے، کہ یہ اسلام مارکیٹ ہے، ڈالی ہر جگہ رکھی ہے، تسبیح ہر جگہ رکھی ہے، امامہ ہر جگہ رکھا ہے، گھٹا ہر جگہ رکھا ہے، ابا قبا ہر جگہ رکھی ہے، شوکیس سب سجے ہیں، شوکیس سب بہت عمدہ سجے ہوئے ہیں دکانوں میں۔ جس دکان پہ گئے انہوں نے کہا یہاں آپ کو صحیح مال نہیں ملے گا، مال صحیح ہمارے کیا ہے۔ اٹھ کے دوسری دکان پہ بیٹھ گئے تو ادھر والا بولا کہ ارے کہاں غلط جگہ چلے گئے، صحیح مال ادھر ہے۔ ادھر چلے گئے تو ادھر سے آواز ہے، کہاں غلط جگہ چلے گئے۔ جس دکان پہ گئے یہاں آواز آئی دوسرے دکاندار کی کہ غلط گئے۔ تو ہم نے کہا ہم اس مارکیٹ سے بازار سے خریدیں گے نہیں، ہم کسی اور بازار کو ڈھونڈیں گے۔ جب ہم مارکیٹ سے نکلنے لگے تو سارے دکاندار مل کے چیخے، یہاں کے علاوہ مال کہیں ملے گا نہیں، یہیں ملتا ہے مال، کھرا مال یہی ہے، یہاں کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ حال ہے اسلام کا کہ ہم جس دکان پہ گئے اس نے کہا ریئل اسلام یہاں نہیں ہمارے پاس ہے، اور جب ہم اسلام ہی سے نکلنے لگے تو سارے مسلمان مل کے چیخے اسلام کے علاوہ نجات نہیں ہے کہیں۔ بھائی تو جب مصیبت میں پھنسا ہے خدا کی قسم کہ جب آپ کی دکان پہ جائے تو سامنے والا کہتا ہے کہ یہ چور ہے، اور جب بازاری سے نکلنے لگے تو کہنے لگے یہاں کے علاوہ کہیں ہے نہیں۔ تو ہم نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے، کہ ہمیں اعمال چاہیے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ کا شرط کیا ہے؟ کا سرکاری سیل لگی ہوئی ہو تو ہم لیں گے، گورنمنٹ کی سیل لگی ہوئی ہو تو ہم لیں گے۔ کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بالکل یہی بات ہے، اس لیے کہ ہر دکاندار دوسرے کو چور کہہ رہا ہے، لہذا ہم دکاندار کے رزق پر نہیں لیں گے، ہم سرکار کے رزق پر لیں گے۔ جس کے مال پر سرکاری سیل ہوگی اس کے مال پر لیں گے۔ کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیے تو قرآن میں آیت آئے، جب آپ روزہ رکھیے تو قرآن سے اپروول ملے، جب آپ حج کیجئے تو قرآن تعریف کرے، جب آپ زکوٰۃ دیجئے تو قرآن واہ واہ کرے۔ جب آپ کے عمل پر قرآنی سیل ہوگی تو ہم لیں گے ورنہ نہیں لیں گے۔ بس جناب یہ کہنا تھا کہ سناٹا چھا گیا بازار میں۔ ان کا ایسا مال تو کسی کے پاس نہیں ہے، کیا ایسا مال نہیں ہے تو ہم ایسا خریدیں گے بھی نہیں۔ اس کا ایک جگہ ہم کو ملی، ان کا آؤ ہم نماز پڑھیں گے، قرآن میں آیت آئے گی یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیں گے، قرآن میں آیت آئے گی یؤتون الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہم روزے رکھیں گے، قرآن میں سورہ دہر آئے گا۔ ہم حج کو جائیں گے، حجر اسود ہماری تائید کرے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ آل محمد ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جو در علی سے اسلام لیتے ہیں اور تیسری ولایت کے قائل ہے، وہ اس لیے قائل ہے کہ ہمیں پورا اسلام بے کھٹ کے اور بغیر کسی دوسرے کی ڈیوڑی پر گئے علی کے دروازے سے مل جاتا ہے۔ اور ہم جو در علی پر ہیں
یہ بزرگوں کا بتایا وہ طریقہ ہے. اس لیے کہ علی کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کے مسئلے الجھے سلمان کے پاس گئے، ان کا آؤ، وہ لے کے علی کے دروازے پر چلے گئے. ابو ذر کے پاس گئے، کہا آؤ، وہ لے کے در علی پہ چلے گئے. مقداد کے پاس گئے، عمار کے پاس گئے، وہ لے کے در علی پہ چلے گئے. ازواج رسول کے پاس گئے، بعضی بیویاں تو لا کے پہنچا گئیں. بعضوں نے کہا بھائی ہمارا آنا جانا تو نہیں ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں تمہاری مشکل حل ہوگی. جہاں دست و بازو کا حکومت چل رہی تھی وہاں گئے، کہا مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا. اور جب مسئلہ حل کرنے بیٹھے تو کہا علی کو بلا لاؤ، وہ حل کر دیں گے. یا لے کے آ گئے در علی پہ کہ یا علی اس کو حل کر دو. تو عزیزان گرامی، ایسے ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو اب جو ہم در علی پہ بار بار جاتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا بتایا وہ طریقہ ہے، بزرگوں کے بتائے ہوئے اصول پہ عمل کرتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے تھوڑی جاتے ہیں. انہیں بزرگوں نے بتایا ہے تو ہم جاتے ہیں، ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اگر ایک سپر مارکیٹ ہے وہاں آپ جاتے ہیں، وہاں سے ہر چیز لاتے ہیں، تو ان کا اس دکان سے کیوں نہیں لیتے، اس دکان سے کیوں نہیں لیتے، اس دکان سے کیوں نہیں لیتے؟ ان کا بھائی ہمارے سارے ضرورت کے سامان اس ایک دکان سے مل جاتے ہیں، ہم 10 دکانوں پر جا کے کیا کریں؟ پھر تازہ ملتا ہے، اچھا ملتا ہے، صحیح ملتا ہے، خراب مال ملتا ہے، مناسب دام پر ملتا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں شہر بھر میں ٹھوکریں کھانے کی؟ اب چونکہ ہم وہاں آنا جانا تھا ہمارا، لہذا ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے دکانداروں کے یہاں جو مال نہیں ہوتا وہ بھی آن کے یہاں سے لے جاتے ہیں. گاہک ان کی دکان پہ کھڑا ہے، مال یہاں سے لے گئے. تو ہم نے وہاں بڑے دکاندار سے، سپر مارکیٹ کا مالک تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کیا چھوٹے موٹے دکاندار لے جاتے ہیں، آپ کبھی نہیں لاتے کہیں سے؟ کہیں گے نہیں، ہم چھوٹی موٹی دکانوں سے نہیں لیتے، ڈائریکٹ کمپنی سے آتا ہے ہمارے یہاں مال، یہ ادھر ادھر سے ہمارے یہاں مال نہیں آتا. تو عزیزان گرامی، معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں در اہل بیت سے ملتا ہے، اور اہل بیت کی دکان پر ڈائریکٹ کمپنی سے مال آتا ہے، وہ ادھر ادھر کے دکانداروں سے نہیں آتا ہے. تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ جو ہم دوسری جگہ رہے. تو عزیزان گرامی، یہ تیسری شہادت اور تیسری ولایت. پھر اس کے علاوہ میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدمی یہ دیکھے کہ اس کو ملا کیا. یعنی جس طرح چاہے مسئلے کو سمجھ لیجئے آپ. ان کا ارے اطہر صاحب یہ کیا دھندا کر رہے ہیں، فلاں دھندا کیجئے آپ کو بڑا نفع ہوگا. چلا شروع کر دیا، معلومات جتنی پونجی تھی لٹ گئی، گھر بھی بک گیا. اب تو مانیے کہ غلطی ہو گئی. اچھا خاصا گاڑی تھی، گھوڑا تھا، مکان تھا، کاروبار تھا، مارکیٹ میں ساکھ تھی جب تک ہم یہ کاروبار کر رہے تھے. آپ نے کاروبار ہمارا بدلوا دیا، دوسرا بزنس شروع کرا دیا، اس کے اندر جو گھاٹا ہونا شروع ہوا تو رہنے کو گھر تک نصیب نہ رہا، سب ختم ہو گیا. دکان بھی گئی، گاڑی بھی گئی، مکان بھی گیا، قرضہ بھی اوپر سے ہو گیا، بینک والے بھی گھوم رہے تلاش میں، بازار کا بھی قرضہ لدا ہوا ہے. کاروبار بہت عمدہ ہے. میں کیا خاک کاروبار عمدہ ہے. فٹ پاتھ پہ آ گئے، آسمان سے زمین پہ آ گئے، کاروبار عمدہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اہل بیت کو چھوڑ کے لوگوں کو ملا کیا. اہل بیت کو چھوڑ کے لوگوں کو ملا کیا. جنہوں نے علی کو چھوڑا
پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں انہوں نے پایا کیا؟ علی کو چھوڑ کے لوگ کدھر گئے؟ کم از کم اس کے لیے کوئی کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، غیر آدمی ہسٹری پڑھ لے خالی، ہسٹری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہسٹری ہے، ہسٹری پڑھ لیجئے آپ۔ امام علی کو نہیں مانیں گے، نہ مانیں، ہم دوسرا کاروبار کریں گے، کیجئے۔ امامت کو چھوڑ دیا، کہا یہ دھندا ہمیں راس نہیں آئے گا، خلافت کے دھندے میں ہم جائیں گے۔ بھائی سمجھ لیجئے بات۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو بھائی پھر یہ تو زبردستی کی بات ہے۔ ہم نے کہا ہم اپنا دھندا نہیں بدلیں گے، ہم چمٹے رہے امامتی کے کاروبار سے، میجارٹی نے چھوڑ دیا امامت کو، انہوں نے خلافت کا کاروبار کر لیا۔ یہ میں نے ابھی مثال دی نا کہ ایک کاروبار کرتے کرتے دوسرا کر لیا۔ ہم نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسی میں لگے رہیں گے، ہم لگے رہے امامتی کے ساتھ تو آگے بڑھ کے ہمیں امامت میں حسین ملے۔ آج بھی ساری دنیا میں یا حسین ہو رہا ہے، مذہبی اعتبار سے اس کاروبار کو ورلڈ وائڈ پبلسٹی ملی بھی ہے، اور جنہوں نے امامت کو چھوڑا خلافت میں گئے ان کو آخر میں آگے چل کے یزید ملا۔ اب تو مانو کہ غلطی ہو گئی، اب تو مانو کہ غلطی ہو گئی۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم اجنبی آدمی ہیں، باہر کے آدمی ہیں، پردیسی آدمی ہیں، بمبئی کے جغرافیہ سے واقف نہیں ہیں، بوکھلائے ہوئے نکلے کہ ہمیں ویٹی جانا ہے، تو جیسے وہاں پہنچے خراسان کی محفل کے وہاں، تو ان کا دیکھیے یہ سیدھے ہاتھ کو ادھر چلے جائیے، ویٹی ادھر ہے، اور دوڑا دیا ہمیں وہاں، دوڑا دیا تو سمندر تک پہنچ گئے، ٹرین بھی چھوٹ گئی، اس لیے کہ ٹائم کم تھا۔ ان کا صاحب واہ، آپ نے ہم کو خوب بیوقوف بنا دیا، آپ نے ہم کو دوڑا دیا ادھر، ادھر پہ بھیجنا چاہیے تھا آپ کو، ہمیں آپ نے ادھر دوڑا دیا، ادھر تو سمندر تھا وہاں۔ کل میں تو آج آ گیا ہوگا، کل تک تو ویٹی وہیں تھا، سمندر کیا ٹھیک ہے کدھر بڑھ گئے۔ تو یہ بات ہے عزیزان کہ رسول اللہ کے بعد یہ جھگڑا تھا ادھر جائے کہ ادھر جائے، لیکن جب یزید ملا اب تو مانیے غلطی ہو گئی، اب تو مانیے غلطی ہو گئی، اور اگر اب بھی اسی بات پر عزامت ہے کہ نہیں ٹھیک کیا ہم نے، تو یہ تو بھائی بڑی زبردستی کی بات ہے اور بڑی زیادتی کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے ولایت کو چھوڑا اور خلافت کو لیا، ان کو 4 دن کی حکومت ملی اور وہ بھی نہیں ملی۔ دنیا میں جن لوگوں نے حکومت کی لالچ میں حسین کو شہید کیا، عمر سعد ملعون، جس شقی نے امام حسین کو شہید کیا ہے کربلا میں، اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام علی مقام کربلا پہنچ گئے تو ابن زیاد نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ حسین کربلا آ گئے ہیں، لشکر لے جا اور لے جا کے قتل کر دے حسین کو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کام سے معاف رکھ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو نہیں جانا چاہتا نہ جا، میں کسی اور کو بھیج دوں گا۔ جب یہ وہاں سے اٹھنے لگا تو اس نے کہا وہ کاغذ واپس کر دے جس کے اوپر تجھے ایران کی گورنری کا آرڈر ملا ہے۔ کہا اس سے کیا مطلب؟ کہا واہ، اس سے تو مطلب ہے جو حسین کو قتل کر کے آئے گا وہی گورنر ہوگا۔
کہا یہ بات ہے؟ کہاں، یہی بات ہے۔ کہا تو مجھے مہلت دے۔ کہا مہلت ہے تمہیں ایک رات کی، سوچ لو۔ تاریخ بتاتی ہے یہ ملعون اپنے گھر گیا اور رات بھر ٹہلا، رات بھر ٹہلا۔ گورنری کہ قتل حسین، کیا چھوڑوں کیا اختیار کروں؟ سویرا ہوا، گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ تو دیکھیے گھر میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، پولیس اسٹیشن پر نہیں دے رہا ہے اسٹیٹمنٹ۔ جو کہیں کہ رات بھر پٹا ہے اس لیے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اپنے گھر میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ جو حسین کو قتل کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے قاتل اپنے منہ سے کہتے ہیں، کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ جو حسین کو قتل کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر مشکل یہ آ پڑی ہے کہ اگر قتل نہیں کرتا تو ایران کی گورنری نہیں ملے گی۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ جنت قرض ہے، اس کو چھوڑو، جو ابھی مل رہا ہے وہ لے لو، جو ابھی نقد مل رہا ہے وہ لے لو، جو قرض ہے وہ چھوڑو۔ یہ کہہ کہ ابن زیاد کے پاس گیا، کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، فوج بھی تیار ہے، شام تک روانہ ہو جاؤ۔ شام کو لین روانہ ہو گیا، لیکن یہ سن لیجئے کہ ایران کی گورنری اسے ملی نہیں۔ حسین وہ ہیں جو اپنے دشمن کو بھی نصیحت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ تجھے ملک رہ کی گورنری ملے گی نہیں، تو وہاں کا گیہوں نہیں کھا پائے گا، جو میرے قتل میں ہاتھ دھر رہا ہے تو جس آرزو میں، وہ آرزو تیری پوری نہیں ہوگی۔ معلومہ باطل خالی دور سے جھلک دکھاتا ہے، مال دیتا ویتا نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آغاز ہوا ہے اس وقت منظر عجب تھا۔ چھتر زر بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، گرم کھانا بھی ہے، اشارے پر چلتا ہوا لشکر بھی ہے، زرنی کمر غلام بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، سب ہے۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھنے لگا ویسے ایسے منظر بدلنے لگا۔ کوفے آیا، ہر طرف تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، ارے تو نے کیا کر دیا، ارے حسین کو مار ڈالا، ارے رسول کے نواسے کو مار ڈالا۔ حالات بگڑنے لگے۔ ابن زیاد نے الزام عمر سعد پر رکھ دیا، یزید نے الزام ابن زیاد پر رکھ دیا، یزید کی حکومت ڈاواڈول ہونے لگی، ملک رہ کا کاغذ پرانا ہونے لگا، کوفے میں مختار کی حکومت ہو گئی، چھپتا پھر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں چھپانے پر تیار نہیں ہے، ہر ایک ڈر رہا ہے کہ ہمارے گھر سے برآمد ہوا تو ہم مار دیے جائیں گے۔ آخرکار ذلت و خواری کے ساتھ پکڑا گیا، رسوائی کے ساتھ قتل ہوا، آج تک لعنت پڑ رہی ہے اور ابھی قیامت نہیں آئی ہے، خدا جانے کون سا عذاب ہے جو انتظار میں ہو۔ عزیزان گرامی، یہ تصویر ہے اس کی جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا۔ یہ میں نے آپ کو ایک تصویر بنا کے دکھائی تاکہ بچوں کے ذہن میں تصویر آ جائے، یہ چھوڑنے والوں کی تصویر ہے۔ اب آئیے دامن تھامنے والوں کی تصویر بھی دیکھ لیجیے۔ ایک شخص اور اپنے خیمے میں رات کو ٹہل رہا ہے، ایک شخص اور اپنے خیمے میں رات کو ٹہل رہا ہے۔ وہ رات عاشور کی رات، دشمن کے لشکر میں تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ سب سے بے نیاز خیمے میں ٹہل رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
سویرا ہوا. اب اس کے جسم پر کپ کپی ہے، راشا ہے، تھرلنگ. ایک شخص کا نام تاریخ میں مہاجر ابن اوس لکھا ہے. مہاجر ابن اوس کی روایت ہے کہ میں گزرا ادھر سے تو میں نے دیکھا کہ حر کھڑا کانپ رہا ہے. تو کہتا ہے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا حر کیا حال ہے اور کیا دیکھ رہا ہوں؟ اور میں نے تجھے لڑائیوں کے دنوں میں اس کے پہلے دیکھا ہے، تو لڑائی والے دن شیروں کا شیر لگتا ہے. یہ مہاجر ابن اوس کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس کے پہلے میں نے لڑائیوں کے موقع پر تجھے دیکھا ہے، تو لڑائی والے دن شیروں کا شیر لگتا ہے. اور بھائی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو اس پورے لشکر میں تیرے پائے کا ایک آدمی میری نظر میں نہیں ہے. ایک آدمی اس پورے لشکر میں تیرے پائے کا نہیں ہے. مگر میں دیکھ کیا رہا ہوں؟ کیا بنی ہاشم کی تلوار کا روپ بیٹھ گیا تھا پر؟ کیا ہوا؟ تو اس کو جھڑک دیا. کیا باتیں کرتا ہے؟ خامخواہ کی سپاہی سرویس کی نوکری کرتا ہے، تلوار کچھ نہیں. میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں. لیکن یہاں بھی وہی دوزخ و جنت آئی جو اس نے کہی تھی. نہ اس کی اس کو خبر، نہ اس کی اس کو خبر. اس نے بھی کہا تھا جنت نہیں ملے گی، یہاں بھی دوزخ جنت کی بات آئی. کہا تجھے کیا معلوم، میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں. اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ آگے بڑھ گیا. لیکن اس کا یہ پوچھنا حر کے لیے مہمیز ہو گیا. بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا جو آپ سوچ رہے ہیں وہی میں بھی سوچ رہا ہوں. کبھی دیر نہ کر، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے. باپ بیٹے گھوڑے میں سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، دشمن کی صفوں سے اگتا ہوا گھوڑا امام کی طرف پہنچ گیا. جا کے قدموں پر سر جھکا دیا. حلی توبہ، فرزند رسول میرے واسطے بھی توبہ ہے، میں معاف کیا جا سکتا ہوں، کوئی گنجائش ہے؟ حسین نے سر اٹھا کے سینے سے لگایا. کریم ابن کریم نے خطائیں معاف کر دیں. اب حر کا سفر شروع ہو رہا ہے. منظر دیکھیے گا، بھوک ہے، پیاس ہے، تیر و تلوار کے زخم ہیں، جوان بیٹے کا داغ ہے. چند قدم آگے بڑھا، اپنے سفر پر انعام ملنا شروع ہوئے. حسین کا زانو ملا، فاطمہ کا رومال ملا، دفن کے لیے سید سجاد کے ہاتھ ملے. اور تھوڑا قبر حسین سے الگ قبر بنائی گئی تاکہ نئے آنے والوں کو احساس رہے کہ جو فرزند فاطمہ کی زیارت کو آتا ہے وہ حر کی زیارت کو بھی ضرور جاتا ہے. انعام کا احساس رہے کہ انعام مل رہا ہے. اس دن سے لے کے آج تک شاعری میں، ذاکری میں، قصیدوں میں، مرثیوں میں ہر ایک واہ 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 واہ. حر کیا کام کر گئے، حر کیا کام کر گئے، حر کیا کام کر گئے، حر کیا وفا کر گئے، حر کیا واقعہ تمہاری زندگی کا ہے، کیسا مقدر بن گیا. آج تک واہ واہ کے پھول برس رہے ہیں حر کے اوپر. اور ابھی قیامت نہیں آئی ہے، خدا جانے کون سا انعام انتظار کر رہا ہے، خدا جانے جنت کا کون سا اعلیٰ درجہ انتظار کر رہا ہے اس آنے والے کا جو اپنے جوان بیٹے کو لایا تھا. کہا مولا اب اسے اجازت دے دیجیے، مولا اسے اجازت دے دیجیے. اللہ اللہ، در حسین سے کوئی خالی نہیں گیا.
عزیزان گرامی، ہر ایک کو اس سرکار سے انعام ملے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جس نے سرکار سے پایا نہ ہو، لیکن ہر تو بالکل آخر وقت میں آیا۔ کیا حسین کے گھر کی روایت بدل جاتی کہ ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے؟ کیا عاشور کے دن جب کھانا بھی نہ تھا، جب پانی بھی نہ تھا، جب بچے لتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، جب علی اصغر پیاس سے جاں بلب تھے، کیا ایسے مشکل وقت میں حسین کے گھر کی روایت بدل جاتی کہ مہمان آیا تو تھا مگر عاشورے کے دن حسین کے ایسے حالات نہ تھے کہ اس کو کوئی انعام دیتے؟ نہیں، حسین کے گھر کی روایت نہیں بدلی، آنے والے کو ایسا انعام دیا جو صبح قیامت تک کے لیے یادگار ہو گیا۔ جب جانے لگا تو ماتھے پر رومال فاطمہ باندھ کے رخصت کیا کہ سارے محشر کو اگر اس رومال کے صدقے میں بخشوا دو تو یہ رومال بخشوا سکتا ہے ساری دنیا۔ اللہ اللہ، گھر کی روایت نہیں بدلی، دستور نہیں بدلے، قاعدے کہیں نہیں بدلے۔ کہا مولا یہ بیٹا حاضر ہے، اس کو اجازت دیجئے۔ کسی نے کہا اور اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے؟ کہا ہاں، میں حسین کے لال کو فاطمہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، ذرا معلوم تو ہو داغ فرزند کیا ہوتا ہے۔ بیٹے کو اجازت ملی، بیٹے نے جا کے جہاد کیا، اور جب زخموں سے چور ہو کے گرا تو باپ کو پکارا، مگر باپ سے پہلے امام پہنچ گئے۔ چہرے سے خاک و خون پاک کرتے رہے، جب اس نے امام کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کر لی تو حور نے چاہا میت اٹھائیں، منع کیا، کہیں حور بیٹا باپ بھی بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟ اے حور ہم کس لیے آئے ہیں؟ تیرے بیٹے کی میت اٹھائیں گے، ہم تیرے بیٹے کی میت اٹھانے آئیں گے۔ ہم کہیں گے اے میرے بندہ نواز آقا، اے غلاموں پر رحم کرنے والے امام، اے صبح عاشور حور کے بیٹے کی میت کو لانے والے، آپ کی مظلومی پر ہزاروں سلام۔ عصر عاشور علی اکبر کا جنازہ پڑا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی اتنا کہنے والا نہیں، مولا کیا باپ بھی بیٹے کی میت اٹھاتا؟